شهر رمضان الذي أنزل فيه اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم غشني بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبی من غیاہیب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ خداوند متعال کا عظیم مہینہ ماہ مبارک رمضان اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور مغفرتوں کے ساعات لیے ہوئے مومنین کی طرف آیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ عظیم ماہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس ماہ خدا میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے مروی جو دعائیں ہیں اور جو مناجات ہے اپنے اندر گوہربار اور بے کراں مطالب اور معارف الہی کو لیے ہوئے ہیں۔ تو سلسلہ وار گفتگو ہر روز کی دعا کے بارے میں ہے۔ تو آج ماہ مبارک رمضان کی 29ویں روز کی جو مخصوص دعا ہے وہ موضوع گفتگو ہے۔ اس دعا میں 4 اہم مطالب کی طرف اشارہ ہوئے ہیں جو کہ سرنامہ کلام میں نے قرات کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہم غشنی بالرحمتی وارزقنی فیہ توفیقی والعصمہ۔ اب سب سے پہلے ہم اس روز کے بارے میں کہ 29واں روز جب آتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے اس کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ مبارک رمضان کا 29واں دن ہوتا ہے تو خداوند متعال تم لوگوں کے لیے ہزار ہزار محل قرار دیتا ہے جس کے درمیان سفید نورانی گنبد قرار دیتا ہے اور ہر گنبد میں ایک سفید کافور کا تخت قرار دیتا ہے، اور جس تخت پر 1000 سبز سندس کے قالین ڈالے جاتے ہیں اور ہر قالین پر ایک خوبصورت اور کالی آنکھوں والی ایک حور جو 70,000 قسم کے لباس سے آراستہ کی گئی ہیں اس میں بیٹھی ہوتی ہے، اور انہیں 80,000 در اور یاقوت سے مزین پردوں میں ڈھانپا گیا ہوا ہے۔ تو یہ اس روز جو کہ 29واں روز ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کے فضائل ہے مومنین کے لیے، صائم کے لیے جو کہ اس دن کو خداوند متعال کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور 29ویں روز کی جو مخصوص دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، یعنی اللہم غشنی فیہ بالرحمتی، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اور فرماتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی توفیق مجھے عطا فرما، اور میرے قلب کو تہمتوں کی تاریکیوں سے پاک کر دے۔ اے اپنے مومن بندوں پر مہربان ذات الہی۔
اس دعا میں 4 اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے. اب ہم دامن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مطلب کو قرآن اور سنت کی نگاہ سے مختلف اور مختصر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا جو مطلب ہے وہ توفیق الہی کے بارے میں ہے. اس دعا میں جو پہلا مطلب ہے وہ توفیق الہی کے بارے میں. قرآن مجید میں توفیق الہی کے بارے میں ارشاد ہوا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 160. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اللہ تم لوگوں کی مدد کرے تو تم لوگوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تم لوگوں کو رسوا کرنا چاہیں تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. صاحبان ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. روایات کی روشنی میں ہم توفیق الہی کو دیکھنا چاہیں تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، بے شک جو اللہ سے نصیحت طلب کرتا ہے وہ اس کی توفیق پاتا ہے، اور جو اس کے گفتار کو اپنا رہنما قرار دیتا ہے تو وہ محکم راہ پاتا ہے، کیونکہ اللہ والے اللہ کی امان میں رہتے ہیں اور اللہ کے دشمن ہراساں ہوتے ہیں. دوسرا جو مطلب ہے اس میں گناہوں کی بخشش کے بارے میں ہے. گناہوں کی بخشش کے بارے میں جب قرآن میں ہم نگاہ کرتے ہیں تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر، میں مختصر ترجمہ ہی بیان کروں گا. سورہ نساء کی 149ویں آیت ہے جس میں خالق لم یزل ارشاد فرماتے ہیں اگر تم لوگ نیک کام کو ظاہر میں یا مخفی میں انجام دو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بھی درگزر کرنے والا اور صاحب اختیار ہے. روایت کی نگاہ سے جب ہم اس مطلب کو دیکھتے ہیں بخشش کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کیا میں تم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بہترین خوبیوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو کہ درگزر کرنا ہے اس سے جو تم پر ظلم کرے. اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے تو اس کے بارے میں تم درگزر سے کام لو. جو کہ درگزر کرنا ہے اور جس نے تم پر ظلم کیا ہے اسے درگزر کرو اور صلہ رحمی کرو اس شخص سے جس نے تم سے قطع رحمی کیا ہے. اور تیسرا مطلب ہے طہارت قلبی. اس بارے میں ہم جب قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اے نبی تم لوگوں کے مال سے زکات لو اور انہیں اس ذریعے سے پاک کر دو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوگی اور اللہ سب سے سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جب ہم اسی طہارت قلبی کو روایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو امام اول امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک خوف الہی تم لوگوں کے قلوب کے امراض کی دوا ہے اور تمہارے نفسوں کے میل کچیل سے تمہارے نفسوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 198. تو یہ اس عظیم دعا کی اگرچہ اس میں بہت سارے مطالب ہیں لیکن دامن وقت کو نظر رکھتے ہوئے اس میں جو مختصر اور مفید جو باتیں تھیں ان کی طرف ہم نے قرآن اور روایات کی روشنی میں اشارہ کیا. تو پروردگار عالم کی
بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان عظیم دعاؤں سے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے مروی ہے اور ان مناجات سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.